الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد میرے دوستوں، ساتھیوں، ایک اہم ٹاپک آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ عنوان ہے ختم نبوت کا، جو کہ آپ نے تھمبنیل پر بھی دیکھ لیا ہوگا۔ یہ عنوان ختم نبوت کے متعلق آپ کے سامنے اپلوڈ کیا جائے گا۔ اصل میں یہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی کتاب ہے دینیات، اس میں سے نبوت کے چیپٹر کے اندر ختم نبوت کے متعلق مولانا مودودی علیہ رحمہ نے جو دلائل دیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اصل میں جو ٹائٹل ہے وہ ختم نبوت کی دلیل ہے، یہ اس لیے کہ سرچ آسانی سے ہو جائے، لیکن اصل میں یہ ٹائٹل یوں بنتا ہے ختم نبوت کے دلائل، یعنی جمع ہے۔ 3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ ضروری بھی اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ختم نبوت ہو چکی ہے، یعنی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، یعنی خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں۔ تو یہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ ہر ہم مسلمان بھائی کو ایک عام لینگویج میں بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کس طرح سے ہیں، یہ بات ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ اور اس سے عام طور پر ہمارے مسلمان جو ہے ناآشنا رہتے ہیں اور اسی کو ہوا دیتے ہیں۔ قادیانی جو لوگ ہیں، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہیں، وہ اس چیز کو ہوا بھی دیتے ہیں کہ ختم نبوت تو ہوئی نہیں، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی بنایا۔ بہرحال یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ ان کے 3 دلائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کس طرح سے ہیں۔ تو وہ 3 دلائل ایسے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ جو نبی بھی دنیا میں آتے ہیں ان کی 3 بڑی وجہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ دنیا میں بھیجے جائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی آئے گا نہیں، اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر دین کامل ہو چکا ہے۔ یعنی کوئی بھی نبی دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ پچھلے نبی کی تعلیمات جو ہے وہ مکمل نہیں ہوں، یعنی یا تو ان کے وقت سے پہلے جب ان کا وقت ہو گیا دنیا سے رخصت ہونے کا، یعنی دنیا سے جو ہے جانے کا، اس وقت تک جو ہے تعلیمات مکمل نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے بھی جو ہے اللہ کے رسول اور نبی بھیجے جاتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نبی بھیجنے کی کہ وہ دین جو بھیجا گیا تھا وہ مکمل تو ہو گیا تھا، لیکن اس میں جو ہے ترمیم ہو گئی، یعنی جیسے تورات کے اندر یہودیوں نے ترمیم کر لی اور اسی طرح سے تحریف کر لی، یہ وجہ بھی ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ نبی جب بھیجا جائے تو وہ کسی خاص قوم یا خاص خطے کے لیے یا جگہ کے لیے بھیجا جائے، تو دوسری قوم کے لیے دوسرے خطے کے لیے بھی نبی کی درکار ہو۔ تو یہ 3 بنیادی وجہ تو ہیں۔ اس میں ایک ایکسپینشن یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب نبی موجود ہو اور وہ نبی ہی کسی دوسرے نبی کے لیے دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بھائی ہارون کے ذریعے مدد فرما، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے دعا مانگی، تو یہ تو خاص بات یہ ہے کہ نبی موجود ہونا چاہیے تو وہ دوسرے نبی کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ لیکن بنیادی یہ 3 وجہ ہی ہیں نبی کے آنے کی، اس لیے اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر دین جو ہے مکمل ہو چکا ہے، دین کامل ہو چکا ہے قرآن سنت کے مطابق۔ اب ہم دیکھتے ہیں دین کے اندر کسی اور ایڈیشن کی اب ضرورت نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دین کامل ہو چکا ہے، دین میں اب کوئی کمی باقی نہیں رہی، تو اس کی وجہ سے اب کوئی دوسرے نبی کو آنے کی ضرورت نہیں، یعنی دین کو مکمل کرنے کی اب کسی نبی کو ضرورت نہیں کہ وہ دین کو آ کے مکمل کرے، تو دین تو کامل ہو چکا۔ اب رہتی ہے دوسری وجہ یہ کہ دین میں کوئی تحریف ہو چکی ہو تو نبی کے آنے کی ضرورت پڑے، تو یہ بھی سورہ ہجر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کرا یعنی قرآن مجید کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ ہجر آیت 9 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اب دین میں کوئی تحریف بھی نہیں ہو سکتی، اس کی ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لے لیا، تو کسی دوسرے نبی کے آنے کی بھی اب وجہ باقی نہیں رہی۔ یہ دوسری جو وجہ ہوتی ہے یہ بھی باقی اب نہیں رہی۔ تیسری وجہ جو رہتی ہے وہ یہ کہ نبی کسی خاص قوم یا کسی خاص خطے کے لیے آئے، تو وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ سورہ انبیاء میں بھی، سورہ سبا میں بھی آ گیا۔ یہ مشہور آیت ہے جو کہ ہم اکثر ربیع الاول کے مہینے میں سنتے رہتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیر، کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ تینوں وجہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر پوری ہو جاتی ہیں، اب یہ وجہ باقی نہیں رہی کہ کسی دوسرے نبی کو بھیجا جائے۔ تو یہ 3 بنیادی وجہ ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ یہ 3 ختم نبوت کے دلائل ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھے گئے۔ یہ موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر
ڈیٹیل گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ڈیٹیل گفتگو بھی کری جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔